بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کسی کا مذاق اڑانا، طعنہ دینا وغیرہ جیسے امور جذب غرور سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ کسی کا مذاق اڑانا، طعنہ دینا وغیرہ جیسے امور بھی جذب غرور سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں دوسروں کی تحقیر و تذلیل مقصود ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام امور کو ممنوع فرمایا ہے جن سے تکبر و غرور کی بدبو ٹپکے یا کسی بندے کی بلا وجہ ذرہ برابر بھی تحقیر و تذلیل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ کوئی قوم و جماعت دوسری قوم و جماعت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق کا تو نام ہی برا ہے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات۔ اس آیت کریمہ میں چند چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، دوسرا یہ کہ کوئی کسی کو طعنہ نہ دے، تیسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ تینوں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ فی الواقع بڑی عزت اور شرافت والا بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ عزت و شرافت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ شرافت و عزت کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرافت اور رذالت کا انحصار آدمی کے ایمان و تقوی پر ہے، اور ایمان و تقوی کا صحیح وزن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے میزان عدل سے معلوم ہوگا۔ ایک شخص اپنے آپ کو بڑا دیندار، پاک باز اور بہت بڑا انسان سمجھ رہا ہوگا، لیکن آخرت کے دن جب اس کا راز کھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کی دنیا والوں کی نظر میں کوئی وقعت نہ ہو، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام اس کا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں جنہوں نے اس کو حقیر اور ذلیل جانا تھا۔ کسی کا مذاق اڑانا، طعنہ دینا اور برے القاب چسپاں کرنا فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا مذاق اڑانے، طعنہ زنی اور کسی پر برے القاب چسپاں کرنے کو فسق قرار دیا ہے اور ان کے مرتکب کو ظالم قرار دیا ہے۔ بلا شبہ یہ چیزیں تکبر کے مرض اور میں دوسروں سے بہتر ہوں کی شاخیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں ان چیزوں پر سخت تنبیہ فرمائی کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ایمان کے بعد فسق کا تو نام بھی برا ہے، اور جو لوگ اس وضاحت کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان سے آشنا نہ ہوتے اور پھر تم سے کوئی فسق و گناہ کی بات صادر ہو جاتی تو یہ زیادہ تعجب انگیز نہ ہوتی، لیکن جب تم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی تو اب تمہیں فسق کا نام بھی برا لگنا چاہیے اور اس کے نام ہی سے تمہیں بدبو محسوس کرنی چاہیے۔ چاہیے کہ تم میں سے کسی سے فسق کا صدور ہو۔ مذکورہ بالا کام بھی فسق کے کام ہیں، لہٰذا ان سے سخت اجتناب کرو اور ان چیزوں سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے پرہیز کرو۔ اور اس قدر وضاحت کے بعد بھی جو لوگ توبہ نہیں کریں گے تو وہی ظالم لوگ ہیں، وہ لازماً ظلم کی سزا اور عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یاد رکھیں، غیبت، بدگمانی اور حسد وغیرہ جیسے گناہ بھی اسی کبر و غرور سے پیدا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا بیان تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر آ جائے گا۔
اسی طرح شلوار اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، لباس اور کھانے وغیرہ جیسی چیزوں میں غرور و تکبر کا بیان انشاءاللہ تعالی لباس اور کھانے پینے کے آداب میں آئے گا۔ یہاں صرف اتنی بات سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو صرف کبر و غرور سے منع نہیں فرمایا بلکہ مغروروں کی چال ڈال اور اداؤں سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو مغرورانہ چال ڈال اور ادائیں قبیح و قابل نفرت ہے، دوسری بات یہ کہ اگر دل میں تکبر و غرور نہ بھی ہو تب بھی یہی چال ڈال اور ادائیں آہستہ آہستہ تکبر پر ڈالنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور پھر انسان کے اندر تکبر و غرور کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تکبر و غرور کے تمام طور طریقوں، چال ڈال، گفتار اور اداؤں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کبر و غرور کے مرض سے حفاظت فرمائے، اور جو کبر و غرور ہے اسے دور فرما کر ہم کو حقیقی معنوں میں تواضع اور بندگی کی صفت سے نوازے۔